السلام علیکم۔ آج پیر ہے جنوری کی 8 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اراکین پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی ختم کرتے ہوئے سن 2018 میں سنایا گیا وہ فیصلہ واپس لے لیا ہے جس کے تحت آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اراکین پارلیمنٹ کی نااہلی کو تاحیات قرار دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور 6-1 کے تناسب سے اراکین پارلیمنٹ کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی ہے، لہذا عدالت پارلیمنٹ کے قانون سازی کو اس اختیار کو اہمیت دیتی ہے۔ کئی درخواست گزاروں نے تاحیات نااہلی کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا تھا۔ ڈیجیٹل حقوق اور سائبر سیکیورٹی کے لیے کام کرنے والے ادارے نیٹ بلاکس نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کے روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے منعقدہ آن لائن فنڈ ریزنگ ایونٹ کے دوران صارفین کو انٹرنیٹ کے استعمال میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ادارے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک بیان میں کہا ہے کہ لائیو میٹرکس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں ملکی سطح پر لوگوں کو سوشل میڈیا استعمال کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ انسانی حقوق کے سرکاری ادارے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان نے پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کی مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قانون اور شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پاکستان میں حکام نے بتایا ہے کہ ضلع باجوڑ میں سڑک کنارے نصب کیے گئے ایک بم دھماکے میں پولیس کے کم از کم 6 اہلکار موت کا شکار اور 2 درجن کے قریب زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو 1 ہفتے تک جاری رہنے والی انسداد پولیو مہم کے عملے کی حفاظت کے لیے باجوڑ میں تعینات کیا گیا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے سے پولیس کی گاڑی تباہ ہو گئی۔ امدادی اہلکاروں نے بتایا کہ کئی زخمیوں کو تشویشناک حالت میں مقامی ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دھماکے کے بعد پولیو مہم عارضی طور پر روک دی گئی ہے۔ جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے کابل میں ملاقات کی ہے۔ امیر خان متقی نے پاکستانی وفد سے ملاقات کے بعد اس امید کا اظہار کیا کہ یہ دورہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات کے حوالے سے سود مند ثابت ہوگا۔ پاکستانی وفد نے اتوار کو کابل میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر سمیت اعلیٰ افغان حکام سے بھی ملاقات کی ہے۔ پاکستانی وفد کا یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے حملوں کی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں، جبکہ طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے معاملے کو پاکستان کا اندرونی مسئلہ قرار دیتی ہے۔ طالبان حکام نے کابل میں ایرانی صدر کے خصوصی ایلچی حسن کاظمی قمی سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ داعش خراسان ایران اور افغانستان کی مشترکہ دشمن تنظیم ہے اور افغانستان کی سرزمین کو ایران سمیت کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ طالبان اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے میں ایران کے حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے لبنان کے ایک سیکیورٹی عہدیدار کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ہلاک ہونے والے کمانڈر وسام الطویل نے جنوب میں حزب اللہ کی کارروائیوں کو منظم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ حزب اللہ کے کمانڈر کی ہلاکت ان کی کار پر اسرائیلی حملے میں ہوئی۔
اس سے قبل اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کو ایک اور جنگ کے لیے خبردار کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں ایک حساس اہمیت کے حامل ایئر ٹریفک کنٹرول بیس کو ہدف بنا کر حملہ کیا ہے۔ تاہم اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد چوتھی مرتبہ خطے کے دورے پر ہیں۔ پیر کو اسرائیل روانگی سے قبل وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ اتوار کو انہوں نے قطر کے امیر اور اردن کے بادشاہ سے ملاقات میں اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائی کے دوران سویلین ہلاکتیں کم کرنے پر گفتگو کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ یہ ایک ایسا تنازعہ ہے جو آسانی سے خطے میں پھیل سکتا ہے اور اس سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس پڑے گا اور ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے غزہ میں اتوار کو 2 مزید صحافیوں کی ہلاکتوں پر اظہار افسوس کیا۔ جنوبی غزہ میں اسرائیل کی بمباری کے دوران مزید 2 صحافی ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں صحافی حمزہ الدو اور مصطفیٰ سریا خبر رساں اداروں کے لیے فری لانس کام کرتے تھے۔ حمزہ الدو نے قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کے لیے بھی فری لانس خدمات انجام دی تھیں۔ وہ غزہ میں الجزیرہ کے بیورو چیف اور سینئر صحافی وائل الدو کے بیٹے تھے۔ غزہ کی ہیلتھ منسٹری کے مطابق ان ہلاکتوں کے بعد غزہ میں گزشتہ 3 ماہ کی اسرائیلی کارروائیوں کے دوران ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد 106 ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ اتوار کے روز ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر کے 5ویں بار حکومت بنانے کے قابل ہو گئی ہے۔ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ نے پارلیمنٹ کی 299 میں سے 216 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک نشست پر پولنگ نہیں ہوئی۔ 52 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ جاتیہ پارٹی 11 نشستوں پر کامیابی حاصل کر کے دوسری بڑی جماعت بن کر ابھری ہے۔ انتخابی نتائج ابھی آ رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق عوامی لیگ 50% نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف کی اہم جماعت بنگلہ نیشنل پارٹی BNP سمیت اپوزیشن کی دیگر پارٹیوں نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولنگ کے دوران ٹرن آؤٹ 25% جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق 40% تک رہا۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے سال 2002 میں ریاست گجرات کے فسادات کے دوران ایک خاتون سے اجتماعی زیادتی اور قتل کیس میں ملوث 11 افراد کی عمر قید کی سزا بحال کر دی ہے اور ملزمان کو حکم دیا ہے کہ وہ 2 ہفتے کے اندر خود کو حکام کے حوالے دیں۔ ان افراد کو 2008 میں سزا سنائی گئی تھی اور 2022 میں 14 سال کی سزا کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا تھا۔ 40 سالہ متاثرہ خاتون گجرات فسادات کے وقت 19 سال کی حاملہ تھیں۔ ان کی 3 سالہ بیٹی سمیت خاندان کے 7 افراد ان فسادات میں مارے گئے تھے، جن میں مجموعی طور پر 1000 مسلمان ہلاک ہوئے تھے۔ یوکرین میں حکام نے کہا ہے کہ روس نے یوکرینی ہائپرسونک اور کروز میزائل داغے ہیں اور روس کی افواج یوکرین کے وسطی اور مغربی حصوں کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ پیر کو ہونے والے حملوں میں یوکرینی عہدیداروں کے مطابق کم از کم 4 شہری ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ مغربی حکام نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ روس موسم سرما میں بمباری کے لیے کروز میزائل کا ذخیرہ تیار کر رہا ہے، جس کا مقصد یوکرین کی دفاعی صنعت کو نشانہ بنانا ہے۔ 50 سالوں سے زیادہ میں پہلا امریکی قمری لینڈر پیر کو چاند کی طرف روانہ ہوا۔ نجی کمپنیوں کو خلائی دوڑ میں ناسا اور دیگر صارفین کے لیے سامان فراہم کرنے کے لیے یہ لانچ کیا گیا ہے۔ ایسٹروبوٹک ٹیکنالوجی کے لینڈر نے بالکل نئے راکٹ یونائٹڈ لانچ الائنس کے ویلکن پر پرواز کی۔
वेल्कन ने फ्लोरिडा की फजा से गुजरते हुए खलाई जहाज को चांद के रास्ते के चक्कर पर डाला, जो 23 फरवरी को लैंडिंग की कोशिश के साथ खत्म होना चाहिए। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर सैयद असफर इमाम और न्यूज एडिटर ताबिंदा नईम के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।